حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرا حق ہے، اب میرا حق ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم سے نکالوں اور ان کو جنت میں داخل کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک جہنم میں ڈالے گا، حتیٰ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ ان میں سے کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہاتھ میں آئے دوبارہ سے جہنم میں گر گئے، کئی ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کے باہر کنارے کے اوپر گر گئے، کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو جنت کے باہر جنت کے کنارے پہ گر گئے۔ اسی طرح سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص جو جہنم کے کنارے پہ بیٹھا ہوگا۔ یہ آخری جنتی شخص کا واقعہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ جہنم کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلائے جا رہی ہے، جہنم بہت نیچی ہے لیکن جہنم کی آگ کا جو تپش ہے اس کو جلائے جا رہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ آگ جلا رہی ہے، مجھے اس آگ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر میں تجھے اس آگ سے دور کر دوں، تیری یہ دعا قبول کر لوں، اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا، اس کے بعد تو کو کچھ اور نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ اس کے بعد اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی تپش سے دور کر دے گا۔ اب نہ تو تپش ہے اور نہ ہی کوئی سکون ہے۔ اب تھوڑا وقت گزرے گا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے نہر، ٹھنڈے پانی کی نہر گزر رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھوں اور اس نہر کا ٹھنڈا پانی پیوں، یا اللہ یہ میری دعا قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تو دوبارہ سوال نہیں کرے گا، اگر یہ تمہاری دعا میں قبول کر لوں تو اس کے بعد تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ وہ پھر وعدہ کرے گا یا اللہ اس کے بعد اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اس کو اس درخت کے نیچے لے جائے گا۔ اب وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، پانی بھی اس نے پی لیا ہے ٹھنڈا سا، اب اس کو دور سے جنت نظر آ رہی ہے۔ وہ جنت کو دیکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ بس مجھے اس جنت کے قریب کر دے، میں اس جنت کی خوشبو ہی سونگتا رہوں، اس جنت کی خوشبو ہی سونگ لوں، اس کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر کہے گا اگر یہ تیری دعا قبول کر لوں کیا تو اس کے بعد اور سوال تو نہیں کرے گا؟ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، کوئی واقعہ من گھڑت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت کے قریب کرے گا۔ اب یہ شخص جنت کے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ٹھنڈ بھی آ رہی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، تھوڑی بہت جو جنتی لوگ ہیں ان کی عیاشیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تھوڑا بہت جنت کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن لطف اندوز نہیں ہو رہا۔ دل میں بڑی ایک بے چینی ہے کہ یہ کیسی عیاشی میں ہے، کاش یہ عیاشی مجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ بس مجھے جنت کے دروازے کے اندر کر دے، جنت کے دروازے کے اندر ہی کر دے، بس ایک بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، تجھے جنت میں بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ دنیا کا جتنا پوری دنیا تھی اتنی دنیا جتنا میں نے تجھے جنت میں مقام عطا کیا ہے، وہ اتنی جنت تجھے عطا کی ہے، جتنی دنیا بڑی تھی اتنی جنت کے اندر اتنی جگہ تجھے عطا کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، یا اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتنی بڑی جنت مجھے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے اور مسکرا پڑے اور صحابہ سے عرض کی کہ اے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں یہاں پہ مسکرایا کیوں ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کی بتا دیجئے آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ مسکرا دی ہے۔ میں اسی وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ خود مسکرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مسکرائے اس وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اسی وجہ سے مسکراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اسی بات پہ مسکرا دیا۔ جب اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، دنیا کے برابر جنت تو دور کی بات ہے، دنیا کے 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ اور بڑی جنت میں نے تجھے عطا کی ہے، جا جنت کے اندر عیاشی کر۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اس شخص کو عطا فرمائے گا۔